الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حج عمرے کے مسائل میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ طواف کرنے کا جو طریقہ ہے، کیونکہ عمرے کے طریقے میں ہم نے پہلے یہ چیزیں دیکھی تھی کہ میقات سے پہلے احرام کی نیت کر لی جائے میقات میں پہنچ کے، اور اس کے بعد پھر انسان احرام کی عبادت میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر جو پابندیاں احرام کی، ممنوعات احرام، ان کا بھی خیال رکھیں۔ تو تلبیہ پڑھتا جائے انسان، اور جب حرم میں آ جائے تو اب اس نے کیا کرنا ہے، مکہ ہوٹل میں پہلے ٹھہرے اور ریسٹ کرے، اس کے بعد آ کے اگر عمرہ کرتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے مسنون جو طواف ہے وہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا، جس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور وہ رکعتیں پڑھیں، 2 رکعتیں پڑھیں، اور اس سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا جو ایک طواف کرتا ہے۔ دیکھیں، پہلے طواف میں آپ دایاں کندھا ننگا رکھیں، طواف کے اختتام پر پھر کندھا ڈھانپ لیں۔ طواف دیکھیں، آپ نے حجر اسود کو بوسہ دے کر یا چھو کر، اگر ممکن نہیں ہے تو پھر ہاتھ یا صرف اشارہ کر کے آپ شروع کریں۔ یہ طواف جہاں سے آپ نے شروع کرنا، اور ان سب کا ثواب برابر ہے۔ یہ دکم دکیا والی بات نہیں ہونی چاہیے، جیسے آسانی ہے آپ بوسہ دیں، نہیں تو ہاتھ لگا لیں یا اشارہ کر لیں، ایک ہی برابر ثواب ہے۔ اور طواف کے ساتھ چکر لگائے جائیں گے، ہر چکر حجر اسود سے شروع ہونا ہے اور ادھر ہی آگے ختم ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی دوسرا، ہر چکر میں آپ حجر اسود کے پاس پڑھنے کی جو دعا ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر آپ کہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حجر اسود جنتی پتھر ہے، پہلے یہ سفید تھا، اب لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا، اور جو شخص اس کو بوسہ لے گا وہ روز قیامت یہ پتھر اس کے لیے ایمان کی گواہی دے گا۔ تو اور اسی طرح پھر آپ نے شروع کر دینا، بائیں جانب آپ کے خانہ کعبہ ہوگا، اور آپ نے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے۔ رمل مطلب تیز چلنا ہے، ٹھیک ہے نا، عام چال جو آپ چلتے ہیں اس سے تھوڑا سا تیز، اور 4 چکر عام چال میں چلیں گے، آپ تیز نہیں چلیں گے۔ خواتین کے لیے رمل نہیں ہے، یعنی ان کے لیے تیز چلنا نہیں ہے۔ رکن یمانی کا سلام جو ہے نا، وہ نبی علیہ السلام فرمایا، رکن یمانی حجر اسود کا چھونا خطاؤں کو گرا دیتا ہے۔ رکن یمانی کو آپ چھو لیں ہر چکر میں اگر ممکن ہے، اور بوسہ وہاں پہ نہیں ثابت ہے، ہاتھ لگا لیں یا استلام نہ آپ کریں اس میں۔ استلام والا مسئلہ نہیں ہے، وہ حجر اسود پہ ہی ہے، اور طواف کے دوران ہی صرف یہ مسئلہ ہے، عام نہیں۔ اسی طرح طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی کو اگر ممکن ہو تو ہاتھ لگائیں، لیکن بوسہ نہیں دینا۔ اگر رش ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، اشارہ کر کے ہاتھ لگانا ہے، ہاتھ کا بوسہ لینا مسنون نہیں ہے۔ پھر رکن یمانی و حجر اسود کے درمیان آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا ثابت ہے، آپ پڑھیں۔ اور اجتماعی دعائیں بعض لوگ پڑھتے ہیں اکٹھے ہو کے، یہ بھی ثابت نہیں ہے، اور کوئی لوگوں نے ہر چکر کی دعائیں بنائی ہوئی ہیں، وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر طواف کے دوران نماز کا ٹائم ہو، آپ وہاں سے ہی چھوڑ دیں، پورا چکر کر لیں، پورا چکر انسان کر لیتا ہے، یہ نہیں کہ آدھا چکر پہ چھوڑ دے، پورا چکر وہ کر لیں۔ آپ تیسرا چوتھا پانچواں کوئی بھی چکر لگا رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ نماز پڑھیں، پھر اسی سے جیسے 4 پورے ہو گئے ہیں، پھر آگے شروع کر دیں، 5واں 6واں 7واں۔ اسی طرح اگر آپ کو شک ہو کتنے ہوئے ہیں، 3 4 5، تو کم کو بنیاد بنا لیں، کم کو مان لیں۔ اسی طرح اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ، تو بعض اہل علم کہتے ہیں وضو شرط نہیں ہے طواف میں، بعض اہل علم کہتے ہیں شرط ہے، کرنا چاہیے۔ تو پھر وہ اس لحاظ سے آپ احتیاط یہ کر لیں، جیسے آپ 3 چکر لگا چکے ہیں تو وضو ٹوٹ گیا تو پھر آپ وہاں سے ہی شروع کر دیں، دوبارہ گرنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 آپ کر چکے ہیں، وضو ٹوٹ گیا، پھر آ کے آپ وضو کر کے چوتھا شروع کر لیں۔ لیکن اگر وہ ویسا بھی کر لیتا ہے، امام ابن تیمیہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ اس کا ہو جائے گا۔ تو اس میں بہرحال اختلافی رائے ہیں علماء کی، بہتر افضل تو یہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کر لینا چاہیے، لیکن شرط میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ یہ تو وہ بات ہو گئی ہر چکر میں آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر حجر اسود پہ آگے کرنا ہے۔
طواف کے متعلق چند مسائل: بیت اللہ کا طواف کرتے وقت کوئی بھی مصنون دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، کوئی بھی آپ کو یاد دعا پڑھ لیں، یعنی دوران طواف اللہ کا ذکر، تسبیحات اور ذکر ذکار، درود شریف تلاوت، تلاوت قرآن کرنی چاہیے۔ البتہ طواف کے ہر چکر میں الگ دعا ثابت نہیں ہے سنت سے۔ حرم میں ویل چیئر پہ بھی آپ یا سائیکل پر ریڈی پہ دستیاب ہوتی ہیں۔ مریض اگر کوئی معذور آدمی ہے تو وہ بیٹھ کر بھی بدل طواف کسی چیز پہ کر سکتا ہے۔ تو طواف کے لیے وضو ضروری ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے نبی علیہ السلام فرمایا طواف نماز کی مانند ہے، تو اگر دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ یہ بہرحال ایک رائے ہے، دوسری رائے بھی میں نے بیان کر دی ہے۔ اگر دوران طواف کوئی شرعی عذر ہو یا نماز آ جائے تو دوبارہ وہیں سے شروع کریں جہاں سے چھوڑا تھا۔ حیض والی خواتین بیت اللہ کا طواف نہ کریں۔ طواف کا ہر چکر حتیم کے اوپر سے ہی ہوگا، اندر سے نہیں۔ اگر طواف کے چکروں میں گنتی میں شک ہو تو پہلے بات ہوئی ہے، کم کو بنیاد رکھیں، کم کو مان لیں، ٹھیک ہے نا۔ طواف کی تکمیل پر کندھا اپنا، جب طواف پورا ہو جائے تو اپنا کندھا ڈانپ لیں، پھر اس کو کھلا نہیں چھوڑنا۔ اگر نماز کا ٹائم ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کھلے ہی رکھیں۔ جیسے 2 چکر ہوئے ہیں، پہلے 3 چکروں میں 7 چکروں میں کندھا جو ہے نا یہ ننگا ہی رکھنا ہے، لیکن اگر نماز کا ٹائم ہوا پھر آپ نے ڈانپنا ہے، پھر نہیں اس کو چھوڑنا ننگا۔ مردوں کے لیے یہ مسئلہ ہے۔